سماع و بصر کے سامعین کے لیے خرم مراد ایک جانی پہچانی آواز اور ایک مانوس نام ہے۔ لوگوں کو، مسلمانوں کو، ہر کسی کو جو بھی سنے، مگر کس طرف؟ بھلائی کی طرف، نجات کی طرف، جہنم کی آگ سے رہائی کی طرف، جنت کے عیش و آرام کی طرف، دنیا میں عزت و سر بلندی کی طرف۔ ان کی زندگی اسی میں بیت گئی ہے۔ ان کی آواز دنیا کے کس کونے میں نہیں پہنچی۔ بھارت کے شہر بھوپال سے آغاز سفر کرنے والی یہ آواز کراچی اور ڈھاکہ میں 25 برس تک قرآن کی دعوت عمل کا پیغام پہنچا کر کاتب تقدیر کے ہاتھوں جب پھر بھوپال پہنچی تو وہ بھارت کے جنگی قیدی تھے، اور کیمپ کے ساتھیوں کو اس آواز نے یہی پیغام پہنچایا۔ سادہ دل سپاہی ان کے شاگرد بنے۔ انہوں نے اس طرح قرآن پڑھایا کہ پڑھنے والے خود قرآن سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ قرآن کا اعجاز تھا کہ ان کے عقیدے اور عمل بھی درست ہو گئے۔ بحثوں میں الجھنے والے ایک عالم نے ان سے آ کر کہا، آپ نے ان پر کیا جادو کر دیا ہے کہ لوگ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں؟ اور یہی جادو کرنے والی آواز، قرآن کی طرف بلانے والی آواز مکہ میں، مدینے میں اور ریاض میں سنی گئی، لیسٹر میں، لندن میں، برمنگھم میں، جرمنی کے مختلف شہروں میں، امریکہ کی متعدد ریاستوں میں، جنوبی افریقہ کے کئی شہروں میں بلند ہوتی رہی، اور معلوم نہیں کتنے انسانوں کی زندگیوں پر کیا کیا اثر ڈالتی گئی۔ اللہ کے رسول کی اعلیٰ ترین سنت دعوت اللہ کو طریقہ حیات بنانے والے خرم مراد پیشہ ور عالم دین نہیں، صف اول کے سول انجینئر ہیں، لاہور میں مقیم ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ محترم خرم مراد نے مختلف مواقع پر قرآن کے مختلف حصوں کے درس دیے ہیں۔ ان میں سے ایک سماع و بصر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ آئیے سنیں، اپنے اندر شوق قرآن پیدا کریں اور خود اپنے مطالعہ قرآن کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ یقیناً ہمارے مالک و آقا نے اپنا یہ کلام ہمارے لیے، ہم میں سے ایک ایک کی ذاتی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہی اتارا ہے۔ قرآن مجید کی جن آیات کو میں نے آج مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے، ان کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ میرا آپ کا ربط مسلسل نہیں ہے بلکہ کبھی کبھار کا ہے، اس لیے چند باتیں ابتدائی طور پر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید، جس کو اس وقت ہم اس شکل میں اپنے درمیان پاتے ہیں، یہ جب نازل ہوا تو اس شکل میں نہیں تھا، بلکہ اس کی حیثیت کتاب سے زیادہ زندہ انسانوں کے ایک معاشرے، ان کی سوسائٹی، ان کی جدوجہد کے لیے روزمرہ کی ہدایات کی حیثیت یہ رکھتا تھا، اور اس لیے اس کی ہر آیت جب نازل ہوتی تھی تو وہ اس کے سننے والوں کو اپنے حال کے مطابق دکھائی دیتی تھی۔ ان کو اس کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر، کسی لغت، کسی بلاغت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ عملاً قرآن کو برت رہے تھے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، اور قرآن کی ہر آیت انہی کے حسب حال ہوا کرتی تھی۔ 1400 سال گزرنے کے بعد اب یہ کتاب ہے جس کو کہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اکثر یہ محسوس نہیں کرتے کہ اس کی ہر آیت کا ربط اور تعلق ہماری زندگی سے آج بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ قرآن کے پہلے سامعین کو سننے والوں کے لیے تھا، اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان بھی ہے اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ کتاب ہر زمانے کے لیے
بلکہ قیامت تک کے لیے اسی طرح کتاب ہدایت ہے جس طرح یہ آج سے 1400 سال پہلے مکے اور مدینے کے رہنے والے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت تھی۔ اگر اس کتاب کو ہم اس طرح پڑھیں کہ گویا یہ آج نازل ہو رہی ہے اور اس میں ہر بات جو کہی جا رہی ہے اگرچہ وہ تاریخی طور پر پرانی ہے لیکن اپنے مطلب اپنے مفہوم کے لحاظ سے آج بھی نئی ہے اور اس میں ہمارے لیے اسی طرح سبق موجود ہے اس طرح کہ ہم سے پہلے سننے والوں کے لیے تھا، تو پھر ہم اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی اسی وقت یہ کتاب اپنے اندر وہ جاذبیت اور وہ کشش اور وہ اثر رکھے گی جو اس کے پہلے سننے والوں کے لیے تھا، اس کے بغیر کہ کوئی ان کے درمیان جس طرح میں نے کہا بیٹھ کر اس کی تفسیر تشریح بیان کرتا۔ قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں، دل و دماغ کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی تھی، جس طرح آج اخبار میں بیان آتا ہے اور ہر جگہ اگر اہم بیان ہو تو ہر گفتگو اور ہر مجلس میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح جب وحی نازل ہوتی تھی تو مدینے کی گلیاں اور مکے کی گلیاں اس کے ذکر سے گونج اٹھتی تھیں، اور جو کشمکش مکے اور مدینے کے اندر برپا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان اور دعوت جہاد کے نتیجے میں پوری قوم مخالفین اور موافقین اور منافقین کے جن طبقوں کے اندر بڑھ چکی تھی، ان سب کے لیے اس کی ہر آیت جو ہے وہ بڑی اہم آیت ہوا کرتی تھی۔ کوئی اس کا مذاق اڑاتا تھا، کوئی اس سے اعراض کرتا تھا، کوئی اس کو سمجھنے سے انکار کرتا تھا، کسی کی آنکھ سے آنسو بہتے تھے، کسی کی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کسی کے دل نرم پڑتا تھا اور کسی کو اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تو ہم کو اس کتاب کا مطالعہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح دوسری کتابیں ہیں کہ ہم اس کی تشریح اور تفسیر اور لغت کے اندر اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں، بلکہ اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور اس کتاب کا اصل مقصد لغت کے اور فقہ کے اور بلاغت کے مسائل حل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہماری زندگی کو، ہمارے عمل کو بالکل بدل ڈالنا ہے۔ اور اس احساس کے ساتھ اگر اس کتاب کو مطالعہ کیا جائے تو پھر واقع پھر اس کے اثرات رونما ہو سکتے ہیں، جن اثرات کا تذکرہ خود قرآن نے بھی کیا ہے اور جن کی تفصیلات احادیث اور سیرت نبوی کے اندر موجود ہے۔ اور ان آیات کے اندر خطاب ان لوگوں سے ہے جو ہماری اور آپ کی طرح ایمان لانے کے دعوے دار تھے، مومن اور مسلمان کہلاتے تھے، اور ان کو یہ آیات ایمان اور انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہی ہیں کہ ایمان کا زبانی جمع خرچ دنیا کے اندر شاید اس لیے مفید ہو کہ ہمارا شمار مسلمانوں کے گروہ کے اندر ہو جائے، لیکن آخرت میں وہ کسی کام آنے والا نہیں۔ ہمارے علماء اور فقہاء اور مفسرین اور متکلمین نے جو بحثیں ایمان اور عمل صالح اور ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے اس بارے میں کی ہیں، یہ ساری بحثیں اس وقت کی پیداوار ہیں جب ہم باہر کے فلسفوں اور نظریات سے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن مدینے اور مکے کے وہ مسلمان اور وہ منافق اور وہ کافر جن سے یہ قرآن مخاطب تھا، اور خاص طور پر وہ مسلمان جن کے لیے اس کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام اور ایک ہدایت تھی، اور وہی وہ سیدھے سادے مبدو مسلمان تھے جنہوں نے اس قرآن کے بل پر اٹھ کر ساری دنیا کو
اپنے تحت کر لیا تھا، نہ کہ وہ کہ جو بعد میں ان فلسفوں اور نظریات کے چکر میں پڑے رہے۔ ان کے لیے یہ بات بالکل واضح اور صاف تھی کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اپنے ساتھ عملی تقاضے رکھتا ہے، اور وہ عملی تقاضے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ شب و روز کی کشمکش میں وہ تقاضے روز سامنے آتے تھے، اور روز آدمی کو ان کے جواب میں ہاں یا نہیں کہنا پڑتا تھا۔ روز ہر ایمان کے دعوے دار کے سامنے یہ سوال اٹھتا تھا کہ وہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان اس ایمان کے خاطر دینے کو تیار ہے یا نہیں ہے کہ جس پر وہ ایمان کے دعوے کا مدعی۔ آج دنیا کے اندر 1 ارب مسلمان ہیں، اور وہ اس چوائس اور اس انتخاب سے صبح شام دو چار نہیں ہوتے، لیکن مدینے اور مکے کے مسلمان کی شب و روز کی گردش اسی بات کے اوپر مشتمل تھی کہ اگر ایمان لائے ہیں تو پھر اب ایمان کی راہ میں کیا کچھ دینا ہے۔ فرمایا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اس نے تم کو نائب بنایا ہے، بس جو لوگ کہ تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر۔ بظاہر ایمان لانے کی دعوت ان کو دی جاتی ہے جو ایمان سے محروم ہیں۔ ہم صرف 2 ہی گروہ اپنے درمیان جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، اور باقی ساری دنیا جو قرآن اور محمد رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھتی ہو وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ لیکن یہاں پر سیاق بھی بتاتا ہے، اور ویسے بھی بات صاف اور واضح ہے کہ یہ ایمان لانے کی دعوت اس کے مخاطب کافر نہیں بلکہ اس کے مخاطب مسلمان ہیں۔ یہاں پر تو بات اتنی صاف نہیں ہے، لیکن سورہ نساء میں تو اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو واقعی ایمان لاؤ، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو ایمان کے تقاضے عملاً پورے کرو۔ اور یہاں پر بھی اس آیت کا مطلب دراصل یہی ہے کہ اگر تم کو ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر یہ ایمان حقیقی اور سچا ایمان ہونا چاہیے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اسی کتاب کے اندر وہ ساری تفصیلات موجود ہیں، بڑی وضاحت اور زور و اثر کے ساتھ موجود ہیں، جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اور یہاں پر مجھے اس ایمان سے بحث نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص مومن یا کافر دنیا میں قرار پاتا ہے، بلکہ مجھے اور خود قرآن مجید کو اس ایمان سے بحث ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں نجات کا فیصلہ اور اس کا مدار ہے۔ وہ ایمان جس کے اندر یقین بھی شامل ہے، ایسا یقین جیسا کہ آنکھوں دیکھا یقین ہو، جس میں اعتماد بھی شامل ہے، ایسا اعتماد جس کے اندر کسی شک کی گنجائش نہ ہو، جس کے اندر ایک عہد وفا بھی شامل ہے، ایسا عہد وفا جس کی خاطر آدمی اپنا سب کچھ نثار کر دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ ایمان جس کے اندر ایک معاہدہ بھی ہے، وہ معاہدہ جس میں آدمی نے کچھ وصول کرنے کے بدلے اپنا سب کچھ اپنے رب اور اس کے رسول کے حوالے کر دی۔ یہاں پر دراصل وہ ایمان مراد ہے جس کی ذکر قرآن نے تفصیل کے ساتھ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ گویا کہ ایمان صرف زبان سے شہادت دینے کا نام نہیں ہے،
بلکہ ایمان ایک معاہدہ بیع ہے جس کے تحت آدمی نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اس بات پر وہ راضی ہو گیا ہے کہ اس کے بدلے وہ آخرت میں اللہ کے انعام اور اس کی جنت کا مستحق ہو۔ دنیا میں کوئی صلاح اور کوئی کامیابی اس کے پیش نظر اس ایمان کے معاہدے سے نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اس میں پھر کہیں شک کے اندر نہ پڑے، اعتماد اور یقین کی کیفیت یہ ہو کہ دل کے اندر کہیں ذرا سا بھی شک نہ گزرے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس کی تعمیل اور اس کی اطاعت اور اس کے پیچھے دوڑ پڑنے کے اندر کسی ہچکچاہٹ کی اور کسی پیچھے رہ جانے کی گنجائش ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہ الفاظ قابل غور ہیں، یہی وہ لوگ ہیں دراصل جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ آیت اس پس منظر میں آئی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود قانونی ایمان اور حقیقی ایمان میں فرق کیا۔ فرمایا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل بھی نہیں ہوا، تم یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، امت مسلمہ کے اندر داخل ہو گئے، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، اس لیے کہ ایمان تو بہت اونچا اور نازک مقام ہے۔ اور پھر اس کی تشریح یوں فرمائی کہ جو وہ ایمان جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو اور جس میں آدمی اپنا جان اور مال سب جہاد کے خاطر لڑانے کو تیار۔ دراصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کا مطالبہ ہی اس لیے ہے کہ نہ صرف یہ کہ آدمی رب کو رب مان لے بلکہ اس رب کی ربوبیت کو ساری دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ قم فانذر، یہ دوسری ہدایت تھی جو اللہ کے رسول کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرنا شروع کرو۔ گویا کہ یہ وہ بنیادی فریضہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہ امت اس لیے وجود میں آئی تاکہ شہداء الناس بن کر کھڑی اور اس راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے، صحیح کرے اور اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایمان کے ذریعے مطلوب ہیں، اور یہ وہ ایمان ہے کہ جس کی دعوت یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں بھی بار بار واضح کی گئی ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ سارے اعمال میں جو عمل کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد۔ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ مشہور حدیث جو کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور جس کو اکثر خطبوں کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، جس میں کہ ایمان اور نماز اور صلاۃ اور کئی چیزوں کا ذکر ہے۔ اس میں آخر میں آپ نے فرمایا کیا میں ان کو وہ چیز بتاؤں کہ جو اونٹ کی کوہان کی حیثیت رکھتی ہے، ذروۃ و سنا نہیں، یہ سب سے اونچا سب سے اعلیٰ کام ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ نے خود ہی فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت تو بالکل ہی واضح اور صاف ہے کہ جو کہتی ہے کہ جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام فمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کا طواف کرنا، اس کا حج کرنا، اس میں نماز پڑھنا، اس میں سجدے کرنا، ان کاموں کو تم نے اس آدمی کے کام کے برابر سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر، اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ دراصل یہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات جاننے کی ہے کہ خطاب مسلمانوں سے دعوت ایمان کی دعوت ہے، وہ ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں گہرا اعتماد کو یقین ہو، جس کے لیے آدمی اپنا سب کچھ قربان کر دینے اور لٹا دینے کے لیے تیار ہو، جس کے لیے وہ اللہ کی راہ میں، اس کے دین کی راہ میں کشمکش جہاد کے لیے تیار ہو،
اور جب کہا گیا ہے کہ آمینو، دراصل اس معاہدے کو پورا کرنے کی ترغیب و دعوت ہے کہ جو معاہدہ ایمان کے ساتھ ساتھ انسان اپنے رب کے ساتھ باندھتا ہے۔ اس معاہدے کا ایک بڑا اہم حصہ یہ ہے کہ انسان کے پاس، ایک مومن کے پاس جو دنیاوی ساز و سامان ہے، وہ بھی وہ اسی طرح اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو جس طرح کے وہ زبان کے الفاظ اس کی راہ میں بہاتا ہے۔ زبان سے الفاظ بہانا آسان کام ہے، دنیا کا وہ ساز و سامان جس کی محبت دل کے اندر بیٹھ چکی ہو، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ اور ہمیشہ انسان اپنا، یہاں پر تو مال ہی کا ذکر ہے، لیکن جہاں پر بھی رزق میں انفاق کا ذکر کیا گیا ہے، تو اکثر ہمارے علماء نے کہا ہے کہ رزق میں تو ہر چیز شامل ہے، انسان کا جسم، اس کی جسمانی صلاحیتیں اور ہر چیز جو اللہ نے اس کو بخشی ہے وہ رزق ہے۔ اور خرچ کرنے کے معنی دراصل یہ ہے کہ آدمی ہر چیز کو خرچ کرے، لیکن خاص طور پر دنیا کا وہ مال جس کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جمع کرتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تم کو نائب بنایا ہے۔ نائب بنانے کے ایک معنی یعنی یہاں پر دعوت بھی ہے اور دعوت کی بنیاد بھی بیان کر دی گئی، اور یہ قرآن مجید کا بڑا بلیغ اور بڑا عام انداز ہے کہ وہ ایک اور دو چار کی طرح منطقی دلائل تو نہیں باندھتا، لیکن چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر وہ اپنی دعوت کی بنیاد کو بھی واضح اور صاف کرتا چلا جاتا ہے، تاکہ دل میں کہیں شک نہ رہ جائے کہ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے، اور ذاتی جذبات کے اندر ابھار پیدا ہو تاکہ آدمی اس دعوت کے اوپر لبیک رہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ دراصل یہ مال جو ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے۔ آدمی اپنے جسم پر غور کرے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے خود کمائی ہو، خواہ اس کی نگاہ ہو یا اس کی سماعت ہو یا اس کے ہاتھ اور پاؤں یا اس کا ذہن ہو و دماغ، کوئی چیز اس کی اپنی کمائی نہیں۔ اسی طرح جو مال جس کو بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، اس مال کی جو بنیاد ہے اس میں سے کوئی وسائل و ذرائع انسان نے خود پیدا نہیں کیے ہیں، اب وہ آسمان سے برسنے والا پانی ہو یا زمین کے سینے سے نکلنے والی معدنیات ہو، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی معنی مراد ہے کہ تم اس کو، جس طرح تم کو یہ مال ملا ہے، اسی طرح تم اس کو چھوڑ کر جانے والے ہو۔ اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو پھر تم کو یہ واپس ملے گا، اور اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو جیسا پایا تھا ویسا ہی دوسروں کے لیے چھوڑ کر آخری سانس کے ساتھ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ صرف یہ دعوت ہی نہیں ہے بلکہ بڑے اجر کا وعدہ بھی۔ الذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کریم، تو تم میں سے ایمان کے دعوے دار لوگوں میں سے جو واقعی ایمان کے تقاضے پورے کریں اور خرچ کریں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور اس بڑے اجر کی تفصیل خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس میں ہم کو یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رب کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے آگے سرخروئی، اور اس عارضی زندگی کے بعد ابدی زندگی میں وہ لازوال نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں، اور ان ساری خواہشات کی تکمیل جو انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، لہم ما یشاؤون فیہ، اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان کو وہاں پر ملے گا۔ اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آدمی صبح سے شام تک ایک ایک خواہش کے پیچھے دوڑتا ہے، 100 خواہشیں ہوتی ہیں، 10 پوری ہوتی ہیں، 90 رہ جاتی ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ وہ زندگی اور وہ اجر ایسا ہے کہ جہاں پر لہم ما یشاؤون فیہ، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے وہ ان کو وہاں پر ملے گا۔ یہ مختصراً ایمان، سچے ایمان، ایمان کے تقاضے پورا کرنے، ایمان کے مطالبات پورا کرنے کی دعوت، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی قوتیں لگا دینے کی دعوت کے بعد، اس کے بعد پھر اب انداز بیان ذرا تھوڑا سا بدلتا ہے، اور سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ ابھارتا ہے اور اکساتا ہے اور جذبات کے اندر جنبش پیدا کرتا ہے کہ جب ایک دفعہ ایمان کا دعویٰ کر دیا تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آدمی ایمان کے عملی تقاضوں سے قدم پیچھے رہتا ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی جہاں سوال ہے وہیں اس کا سوال کا جواب بھی موجود ہے، اور جہاں پر دعوت ہے وہیں دعوت کی بنیاد بھی موجود ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ
وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ اور کیا وجہ ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اللہ کے اوپر ایمان کے تقاضے، جبکہ رسول تم کو پکارتا ہے کہ آؤ اور اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ، اور اس نے اس کے اوپر تم سے پختہ میثاق معاہدہ بھی کیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ اردو میں اس کا ترجمہ صحیح طور پہ یوں سمجھ میں آ سکتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ تم کو کیا ہو گیا، کیا وجہ ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے نہ کرو اگر تم واقعی مومن ہو، اس حال میں کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ دعوت تمہارے سامنے موجود ہے اور وہ تم کو برابر پکار رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کی دعوت دے کر تم کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ اس نے تمہارے درمیان تمہارے ہی جیسا ایک انسان مبعوث کیا ہے، اور وہ جو ہے وہ برابر تم کو ابھارتا ہے، بتاتا ہے، راہیں کھولتا ہے، کشادہ کرتا ہے کہ کس طرح تم اپنے رب اور مالک پر ایمان کے تقاضے پورے کر سکتے ہو، اور ساتھ ہی تم اس کے ساتھ یہ میثاق اور یہ معاہدہ بھی باندھ چکے ہو۔ یہاں پر بھی یہ بات صاف اور واضح ہے کہ دراصل ایمان خود جو ہے وہ ایک میثاق ہے۔ سورہ مائدہ میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، فَمِيثَاقَكُمُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ۔ پھر آگے اور مزید فرمایا گیا اسی کو مضبوط کرنے کے لیے، هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور ایسا ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا، میثاق لیا، بلکہ وہ تم کو نفاق اور کفر کی گمراہیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے جانے کے لیے اپنی آیات بھی اتارتا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ بے شک اللہ تمہارے حق میں بڑا شفقت والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مطالبہ تم سے کیا گیا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت سب اللہ کے دین کی راہ میں دے دو، یہ کوئی مشقت میں ڈالنے کے لیے یہ مطالبہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اس سے زندگی جو ہے وہ تمہاری تلخ بنائی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا شفقت والا اور بڑا رحم والا ہے، اس نے اس ذریعے سے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اونچے درجات اور اونچی کامیابیاں حاصل کرنے کے دروازے کھول دیے، اور قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کے لیے اس نے اپنی کتاب اتاری ہے، اپنی آیات اتاری ہیں، اپنے بندے کو یہ پوری ہدایت دی ہے، یہ کتاب دی ہے، تاکہ کہیں اگر تاریکی گمراہی دل اور دماغ کے اوپر طاری ہو، راستہ گم کرنے لگو، تو یہ تم کو نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ گویا تین چیزیں یہاں پر ہو گئیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کا رسول، ایک ایمان کے ذریعے ہمارا میثاق۔ ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کی اس رحمت اور شفقت سے فائدہ نہ اٹھائے اور آگے بڑھ کر ایمان کے تقاضے پورے کرے۔ اس کے بعد پھر انفاق کی دعوت کی بنیاد کا ذکر ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دراصل وہ کون سا انفاق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ مرغوب اور محبوب ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور کیا وجہ ہے یا تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ کے لیے۔ برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ جو کہ فتح سے قبل خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں اور قتال کریں، ان کا درجہ بڑا بلند ہے، بہت بڑا ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے کہ بعد میں انفاق کیا اور قتال کیا۔ اور ہر ایک سے اللہ نے وعدہ بھلائی کا کیا ہے، اور تمہارے سارے اعمال سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ اس میں بڑی اہم باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات دراصل یہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جب دین کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تم سے انفاق کا مطالبہ کیا جائے تو تم بخل کر جاؤ اور اپنے پیسے کو بچا جاؤ۔ اور فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ کی ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کئی ہو سکتے ہیں، اور ہر معنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک بنیاد اور ہر ایک کے اندر ایک پہلو موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ دراصل یہ مال تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ مال اللہ کا بخشا ہوا ہے، اس لیے کہ آسمان اور زمین میں ہر چیز
اسی کی ہے. تم اس کے مالک نہیں ہو بلکہ امین. اور امین کا کام یہ ہے کہ جب اس کی امانت طلب کی جائے تو وہ اس امانت کو اس کے حوالے کرتے جس نے کہ امانت سپرد کی. اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے جیسا کہ پہلے آیا تھا تم اس کو رکھنے والے نہیں بلکہ یہ سب کا سب بالآخر تم سارے انسان چھوڑ کر جانے والے ہیں. ہر چیز کی ملکیت بالآخر اللہ کی طرف لوٹنے والی. تو جو مال اتنا عارضی ہو جس کی حیثیت ایک ایسی خزاں کی ہو کہ جو بہت جلد گزر جانے والی ہو تو آدمی اس کے پیچھے کیوں پڑے اور اس کو کیوں روک کر رکھے. اور اگر وہ اس کو روک کر رکھتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ ہی سے روک کے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ لوٹنے ہی والا ہے, سب کچھ اس کو واپس ملنے والا ہے. اگر وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ اس کو واپس مل جائے گا, اور نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور اپنے بعد آپ سے بچا لیا. فمنکم من یبخل فانما یبخل عن نفسہ. تم میں سے جو بخل کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے چند پیسے بچا لیے جو میں دے سکتا تھا لیکن جب میں نے بینک میں رہ گئے, میری جیب میں رہ گئے. حالانکہ اس کی جیب میں اور اس کے بینک میں نہیں رہے, اس نے تو اپنے نفس سے بچا لیا, اپنے آپ سے بچا لیا, اپنے آپ سے بخل کیا. سمجھا تو یہ کہ میں نے دوسرے کو نہیں دیا اور بڑا خوش ہوا کہ میرے پاس اب اتنا روپیہ محفوظ ہو گیا, لیکن فی الواقع اس کے لیے محفوظ نہیں ہوا. اس بات کو تو ایک حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے. ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ ہاذا مالی ہاذا مالی, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مکان ہے, فیکٹری ہے, بینک بیلنس ہے, کارخانہ ہے, تجارت ہے, ملازمت ہے. حالانکہ اس میں سے اس کا وہی ہے کہ جو اس نے کھایا وہ تو اس کو پہنچ گیا, یا جو اس نے پہنا وہ اس کو پہنچ گیا, اور یہ جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اس کو قیامت کے روز ویسا کہ ویسا نہیں مطلب کئی گناہوں کے واپس مل جائے گا. باقی اس کا کچھ نہیں, اس لیے کہ اس میں سے ہر چیز جو ہے وہ آخری سانس کے ساتھ اس سے کام آنے والی نہیں ہے. اس کا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اس نے رکھ دیا. اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جبکہ بندہ اپنے رب کے روبرو کھڑا ہوگا اور وہ دائیں دیکھے گا تو اس کو آگ دکھائی دے گی اور بائیں دیکھے گا تو اس کو آگ دکھائی دے گی, اور اس کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوگا. واتقوا النار ولو کان بشق تمرہ.